ایک ہی قرأت پر پوری امت کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن مجید کی خدمت کرنے والے، اللہ کے کلام کی خدمت کرنے والے، دین کے لیے جان پیش کرنے والے، دین کے لیے مال پیش کرنے والے، اپنے ہر شخص کو، اپنے خاندان کو قربان کرنے والے، دین کے لیے سب کو چھوڑ دینے والے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً ان کی زندگیاں، ان کے ہر لمحے کو دیکھ کر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر دین کے لیے کتنی استقامت تھی، ان کی زندگی کے اندر مال کی کوئی محبت نہیں تھی، ان کی زندگی کے اندر جہاد کی کتنی محبت تھی، ان کی زندگی کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی عظمت اور توقیر تھی، ان کی زندگی کے اندر صحابہ اکرام سے کتنی محبت تھی۔ یہ سارے معاملات کو دیکھ کر ہمیں ان سے محبت کرنا ہوگی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ کر، پڑھ کر ہم نے ان کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی ہے اور ان سے ایسی محبت کرنی ہے جس محبت کا قرآن مجید میں اقرار بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام وہ شخصیتیں ہیں کہ ان کی طرح اگر ایمان لاؤ تو کامیاب ہو۔ سب سے صحابہ سے اعلیٰ مقام والی شخصیتیں خلفائے راشدین ہیں، اگر ان کی طرح ایمان لایا، ان کی طرح عمل کیا، یقیناً کامیابی ہے۔ اس لیے ان سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، ان سے نفرت یہ ایمان میں کمی ہے، ان سے بغض یہ ایمان کو ختم کر دینے والی بات ہے۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ذی الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا جس میں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور وہ تاریخ معتبر اسانید سے 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب بہت زیادہ احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن مجید میں بھی۔ آج مختصراً ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عظیم شخصیت، عظیم انسان، وقت کے خلیفہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہونے کے بعد آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا، جس وجہ سے ان کو ایک لقب بھی دیا جاتا ہے ذو النورین۔ ایسی عظیم شخصیت کہ اگر دیگر صحابہ اکرام کے مناقب اور فضائل کو دیکھا جائے تو جو خصوصیات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھیں، ایسی خصوصیات اور ایسے مناقب اور فضائل سیدنا ابو بکر اور عمر کو بھی حاصل نہ تھے۔ ممتاز فضائل، ممتاز مناقب اور فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بڑی معروف فضیلت یہ بھی ہے
کہ اس امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حیا والی، شرم والی شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیسی عظیم فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی، اجازت مانگی گئی، سیدنا ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت مانگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے اسی کیفیت میں تھے، نہ سیٹ ہو کر بیٹھے اور نہ ہی ٹانگ مبارک سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ بھی نہیں ڈھانکا، بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی گئی، بعد میں عمر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تیسری مرتبہ اجازت مانگی گئی، آپ نے فرمایا ٹھہرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، درست ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنی ٹانگ مبارک میں مکمل کپڑا ڈھانپ دیتے ہیں۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پوچھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ کی کیفیت وہی تھی، لیکن جب عثمان بن عفان آئے تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا استحیی من رجل، کیا میں اس بندے سے شرم نہ کروں، حیا کا معاملہ نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنی عظیم خصوصیت سیدنا عثمان ذو النورین کی، اور یہ دوسری حدیث کے اندر بھی الفاظ ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم من امتی بامتی ابو بکر، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ امت کے لیے شفقت والی شخصیت، رحم کرنے والی نرم دل شخصیت ابو بکر صدیق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا واشدہم، اور سب سے زیادہ سخت اسلام کے معاملے میں، اسلام کی بات میں سخت ترین شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ با حیا شخصیت وہ عثمان بن عفان ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کہ جن کے لیے کتنی سازشیں کی گئی، جن کے لیے کتنی سازشیں کی گئی قتل کرنے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی ایسا پسند نہ کیا کہ مدینے کے اندر خون خرابہ ہو۔ صحابہ اکرام نے کہتے تھے کہ آپ اجازت دیں، یہ جو خارجی ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں، لڑ کر آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخری دم تک، خون کے آخری قطرے تک سیدنا عثمان نے اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر، مدینہ کے اندر فتنہ پیدا ہو اور ایک دوسرے کی مسلمان جانے لیں اور قتل کریں ایک دوسرے کو۔ اتنی عظیم شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی، زندگی کے اندر کئی دفعہ جنت کی بشارت۔ سیدنا عثمان کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النبی فی الجنہ، نبی جنت میں ہوگا، وابو بکر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنت میں ہوگا، وعمر فی الجنہ، اور عمر بھی جنت میں ہوگا، وعثمان فی الجنہ، اور عثمان بھی جنت میں ہوگا، وطلحہ فی الجنہ، طلحہ بھی جنت میں ہوگا، وعلی فی الجنہ، علی بھی جنت میں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کا نام لیا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اشخاص کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، اور 10 مبشرہ کی حدیث اس کے اندر بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کیسی عظیم خوشخبری ہے کہ سیدنا عثمان اور چاروں خلفاء کا نام لے کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی جاتی ہے کہ ایک شخص اجازت مانگتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اس کو داخلہ کی اجازت دے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ جب داخل ہوئے وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر، دوسرے نمبر پر اجازت مانگی گئی سیدنا عمر، تیسرے نمبر پر اجازت مانگی گئی سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم شخصیت ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کے اندر قرآن مجید بھی گواہی دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، بیعت لی صحابہ اکرام سے۔ کیا بیعت لی؟ کہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ یہ افواہ تھی، بعد میں پتہ چل چکا، لیکن اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لیتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ آگے کیا، صحابہ نے بیعت لی اور بیعت لیتے رہے۔ آخر میں امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آج اس بدلے کے موقع پر بھی عثمان پیچھے نہیں رہنا چاہیے، عثمان کی طرف سے میں بیعت لیتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اس معاملے پر، اس موقع پر سیدنا عثمان موجود ہوتے، کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہ ہٹتے، کبھی بھی اس لشکر سے پیچھے نہ ہٹتے جو مسلمان کی شہادت قتل کے بدلے کے لیے نکل رہا ہے۔ فرمایا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہے، اور اس فضیلت میں بھی شامل ہو گئے سیدنا عثمان۔ کیسی فضیلت قرآن مجید نے بیان کی؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم۔ فرمایا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی، اس نقشے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ 1400 صحابہ سے، ان سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اے پیغمبر جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان سارے آپ کے صحابہ سے اور نبی سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہو گیا۔ یاد رکھنا یہ مناقب کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، جو عثمان کی شہادت کا بدلہ لے گا اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ فضیلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ سب سے راضی ہو گیا اللہ۔ 1400 صحابہ تھے وہاں پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے بیعت لی، بیعت کی اور اقرار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم بدلہ لیں گے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور یہاں حکمت کیا تھی کہ امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے۔ یاد رکھنا یہ بھی عثمان کے لیے جنت کی بشارت ہے، یہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ عثمان بھی اس غزوے میں، اس لڑائی میں، اس جہاد میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی اللہ راضی ہو گیا اور یہ بھی جنتی ہے۔ یہاں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ یہ افواہ تھی، دنیا میں موجود نہیں ہے، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو شامل کر رہے ہیں جنت میں داخلہ کی بشارت کے لیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، فضیلت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر چڑھے، چڑھتے ہوئے احد پہاڑ کانپنے لگا۔ جب کانپنے لگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس بت احد رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں اور ایک صدیق ہے، حالانکہ 7 موجود ہیں۔ کیوں فرمایا؟ یہ بشارت تھی کہ سیدنا عثمان اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما
दोनों को शहादत हासिल होनी है। और सिद्दीक का लक़ब किसको दिया? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमामुल अंबिया। जिंदगी के अंदर शहादत की भी खुशखबरियाँ, जिंदगी के अंदर जन्नत की भी ज़मानतें, जिंदगी के अंदर बार बार बशारतें जन्नत की अगर किसी को हासिल हुई तो वो सैयदना उस्मान ज़िन नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले हैं। चौथे नंबर पर कितने सबसे अव्वलीन सहाबा के अंदर शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। दोनों हिजरतों के अंदर शामिल हैं। हबशा की तरफ हिजरत हुई और मदीना की तरफ हिजरत हुई, दोनों हिजरतों में शामिल हैं। और कुरान मजीद ने उनकी शान को बयान किया है, अस्साबिकूनल अव्वलून। दो हिजरतों करने वालों की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। बड़े कठिन मामले, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करने वाले सहाबा जो हबशा की तरफ भी हिजरत करते हैं, मक्का वालों से तंग आकर, और फिर मदीना भी हिजरत करते हैं, ये दोनों बड़े मकाम और मर्तबे वाले हैं। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सहाबा में शामिल है जिन्होंने दो हिजरतें की हैं, एक हबशा की तरफ और एक मदीना की तरफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबा इकराम ने एक तरतीब बनाई हुई थी। एक तरतीब मनाकिब और फजाइल के एतबार से सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तरतीब बयान करते हैं। फरमाते हैं कि हम ये कहा करते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्मत में सबसे आला जो शख्सियत हैं वो अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं। फरमाते ये तरतीब हम बयान किया करते थे, हम कहा करते थे, और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भी ये कहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये एतराज़ नहीं किया इस तरतीब पर। मालूम हुआ कि खलीफा की तरतीब भी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी कि खलीफा की तरतीब क्या है। कि खलीफा वो है जो सबसे पहले उमर है, उस अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान। बाद में भी यही कहा करते थे, पहले भी यही कहा करते थे। इसीलिए आप देखें जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत आती है तो नाम किसने पेश किया? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। बाज़ लोग कहते हैं ये 18 ज़िलहज्जा को एक ईद मनाई जाती है गदीर खुम के नाम से। गदीर खुम के नाम से एक ईद मनाई जाती है और उस मौके पर एक हदीस बयान की जाती है। वो हदीस जामे तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा, मुस्नद अहमद, बहुत सारी अहादीस की किताब में है, लेकिन बाज़ ने उसको ज़ईफ़ भी कहा है, बाज़ ने सही भी कहा है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उसको हसन भी कहा है और सही भी कहा है। कहा कि बाज़ उलमा ने इसको सही कहा, बाज़ ने हसन कहा। इस हदीस के अंदर अल्फाज क्या है? इस हदीस के अल्फाज ये हैं, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, अल्लाहुम्मा मन वाली, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। ये मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं कि अल्लाह जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज अदा किए, मौला के अल्फाज। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करता है, उसको दोस्त बना जो अली को दोस्त बनाता है, और उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करता है। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर बड़ी मारूफ हदीस है। इसको ज़ई भी कहा गया, सही भी, लेकिन बहरहाल ये हसन दर्जे की है। इस हदीस को लेकर 18 ज़िलहज्जा को एक ईद मनाई जाती है गदीर खुम के नाम से, और उस हदीस का सहारा लेकर कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला। लेकिन इस मौला से क्या मतलब है? यहाँ से मुराद लिया जाता है खिलाफत। और कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर 18 ज़िलहज्जा को हज्जतुल वदा के मौके पर वापसी आते हुए गदीर खुम मकाम पर खड़े होकर सहाबा को खुतबा दिया। सख्त गर्मी थी, उस गर्मी के आलम में खुतबा दिया, और खुतबे में आपने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जो मेरा मौला है वो अली का भी मौला है। और इससे मौला क्या है? सरपरस्त, सरदार, खिलाफत। हालांकि कभी भी इससे मुराद ये नहीं है। ये क्या वाक़या था मुख्तसरन बयान कर दूं, क्योंकि ये खिलाफत का मामला है और खिलाफत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो चौथे नंबर पर है। कराइन दलाइल के साथ साबित है।
ان کی خلافت سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، یہ قرائن اور دلائل سے ثابت ہے۔ ایک واضح میں نے مرفوع حدیث بیان کی کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ ترتیب بیان کیا کرتے تھے، ابو بکر، عمر اور پھر عثمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی بشارتیں دی، عشرہ مبشرہ کو آپ اٹھا لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک باغ میں بیٹھ کر جنت کی بشارتیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ترتیب رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ترتیب رکھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ آپ کی ترتیب ہے۔ تو اس لفظ کو لے کر مولا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب خلافت ہے، لیکن اس سے مراد خلافت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے محدثین اور مؤرخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس واقعے کی ایک خاص وجہ تھی۔ یہ جو غدیر خم پر واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے جو خطبہ دیا تھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یمن میں ایک غزوہ ہوا تھا، ایک جہاد غزوہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی۔ اس غزوے میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ پر غصہ کیا اور سختی کی۔ اس سختی اور غصے کی وجہ سے صحابہ اکرام کے دل کے اندر غصہ پیدا ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ علی نے ہمارے ساتھ یہ کیا غزوے کے اندر، اس لیے حتیٰ کہ صحابہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی، اور شکایت کرنے والوں میں سیدنا بریدہ بھی ہے، بڑی معروف روایت ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب میں نے شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ جب میں نے سیدنا علی کی شان میں نقص کیا، میں نے ان کے شان میں جب بولا کہ انہوں نے سختی کی، یہ کیا وہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الستو، کیا میں تم پر زیادہ اولا نہیں ہوں، تم سب پر اپنی جانوں سے اولا نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانوں سے بڑھ کر آپ ہمیں محبوب ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس یہ جان لو جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، بڑی حدیث بھی نقل ہوئی ہے مختلف اسناد سے اسی موقع پر، غدیر خم کے موقع پر۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں مولا سے مراد دوست ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں مولا سے مراد دوست ہے، اور وہی دوست انما المؤمنون اخوہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں۔ یہی دوستی اور بھائی چارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ صحابہ کے دلوں کے اندر جو شکایت تھی، جو غصہ تھا، وہ ختم ہو جائے اور سیدنا علی سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور پھر آپ کے یہ الفاظ کہ اللہم من والی من والاہ، اے اللہ تو محبت کر، دوست بنا اس کو جو علی کو دوست بناتا ہے، اور دشمنی کر اس سے جو علی کو دشمن کرتا ہے۔ یقیناً ہر مومن کی محبت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو محبت نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یقیناً خلفائے راشدین کی محبت ہے، لیکن جو ترتیب شریعت نے بیان کی، جو ترتیب قرائن اور دلائل سے بیان ہوئی، اس کو ثابت کرنے کی وجہ سے کوئی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدنا عثمان کی کوئی شان بیان کرتا ہے تو اگلا یہ سمجھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی ہے۔ نہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ کبھی بھی غصہ رنج نہیں رکھا کرتے تھے دل میں۔ ان کی کتنی محبت تھی سیدنا عثمان سے، جب شہید کر دیا گیا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ لعنت کر، لعن اللہ، اللہ کی لعنت اور خشکی تری اور ساری مخلوقات کی اس پر لعنت جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ سیدنا علی المرتضی وہ تو طاقت بھی رکھتے تھے، وہ تو اہل بیت میں سے تھے، ان کو پتا تھا، معلوم تھا ترتیب یہی ہے۔ سب سے اعلیٰ امت کی شخصیت سیدنا ابو بکر، اس کے بعد سیدنا عمر، اس کے بعد سیدنا عثمان، اور اس کے بعد
खलीफा जहारुम सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जानते थे, इसलिए कभी भी किसी की खिलाफत पर एतराज, झगड़ा, लड़ाई, एहतजाज नहीं किया। अगर वो करते तो यकीनन सहाबा उसका साथ देते, वो अहले बैत में से थे, लेकिन वो तरतीब को जानते थे। ये एक बस सुनी सुनाई बातें, बनी बनाए किस्से, कहानियां, जिसकी वजह से सैयदना उस्मान पर एतराज़ किया जाता है। कोई शरीयत में गुंजाइश नहीं है खुलफाए राशिदीन पर एतराज़ करने की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मेरे तरीके पर चलो, मेरे तरीक़ाकार नमूना है तुम्हारे लिए। और फिर आपने अपने तरीके को साबित करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत करने के लिए यह भी फरमा दिया, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, जो खुलफाए राशिदीन का तरीका है, इमामुल अंबिया फरमा रहे उसको फॉलो करना। मतलब ये है कि जो चारों खुलफाए राशिदीन हैं उनका तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं फरमाया कि खुलफाए राशिदीन के तरीके को छोड़ देना। यकीनन उनका तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक उनकी खिलाफतें भी साबित और राशिदा खिलाफतें थी, जिनको हिदायत याफ्ता करार दिया गया, जिनको मुख्तदीन कहा गया, यानी जिनके ज़रिए हिदायत हासिल की जाए, महदीयीन जिनके ज़रिए हिदायत हासिल की जाए, वो ऐसी शख्सियत थी। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब में ये बात भी शामिल है कि जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वक्त आया, जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वक्त आया, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाम पेश किए। उन्होंने कहा कहीं मुझसे नाइंसाफ़ी ना हो जाए। उन्होंने 6 सहाबा इकराम के नाम पेश किए, जिनमें जलील कदर सहाबा थे। सैयदना अली भी उसमें शामिल था, सैयदना जुबैर भी उसमें शामिल थे। बड़े जलील कदर सहाबा, 6 सहाबा के नाम लिए। कहा कि इनमें से किसी को खलीफा बना देना, इनमें से किसी को खलीफा बना देना। सब ने अपने वोट तकसीम कर दिए और सैयदना अली ने अपना वोट सैयदना उस्मान को दिया और कहा कि मैं इस बात पर राजी हूं कि मुझसे ज्यादा अगर खिलाफत का कोई लायक है वो तो सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन है। उसके बाद सारे सहाबा ने बैत की। मालूम हुआ कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत थी कि जिनका नाम सैयदना उमर ने भी पेश किया और सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी खिलाफत से ज्यादा तरजीह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी। तो बड़ी अजीम शख्सियत थी सैयदना उस्मान। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब शहादत का वक्त था, जब शहीद किया जा रहा था उनको, उस मौके पर उनके अल्फाज, उन्होंने कहा कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। इस्लाम ने 3 बातों के अलावा किसी को कत्ल की इजाजत नहीं दी। सबसे पहला, वो शख्स जो जानी हो, शादीशुदा, ऐसे शख्स को इस्लाम ने कत्ल की इजाजत दी है। या ऐसे शख्स को जो मुर्तद हो गया, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया। या ऐसे शख्स को कि जो शख्स नाहक किसी का कत्ल करता है। अगर मैं वक्त का खलीफा था, अगर मैं वक्त का अमीर अल मोमिनीन था, अगर मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है तो हाँ, मैं अपने आप को खुद पेश करता हूँ, मुझे कत्ल कर दिया जाए, शरई सजा दी जाए। लेकिन इन तीनों बातों में से याद रखना कि जिना का मामला, जो ज्यादती का मामला है, बदकारी का मामला है, मैं वो शख्सियत हूँ जिसने इस्लाम से कबल भी ये बदकारी नहीं की। मैं वो शख्सियत हूँ कि जिसने इस्लाम के कबल जाहिलियत में भी कभी ऐसा काम नहीं किया। याद रखना कि अभी उस हदीस का मफहूम समझ आ रहा है कि जिस हदीस के अंदर इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का बाहया शख्स सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उस हदीस का मफहूम समझें कि जाहिलियत में भी कभी गैर मुहरिम औरत के साथ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई ताल्लुक नहीं था।
ابھی اس موقع پر بیان کر رہے ہیں جو سخت ترین مرحلہ ہے کہ ظالم آئے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے، اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں، ان چیزوں میں سے مجھے بتلائیے کہ کون سا میں نے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ میں خون کے آخری قطرے تک اسلام سے بھی دستبردار نہیں ہونے والا اور خلافت سے بھی دستبردار نہیں ہونے والا، یہ اعلان کر دیا۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یکمسک قمیصا، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے وہ قمیص پہنائے گا کہ لوگ اس کو چھیننے کی، اتارنے کی کوشش کریں گے، وہ پھٹ جائے تو پھٹ جائے لیکن آپ نے نہیں اتارنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس قمیص کو نہیں اتارنا۔ معلوم ہوا کہ خلافت کا شوق نہیں تھا، سیدنا عثمان کو کوئی خلافت کا شوق نہیں تھا کہ اس شوق کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے خلافت نہیں چھوڑ رہے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلا دیا، یعنی سیدنا عثمان شہید کر دیا جائے گا، لیکن خلافت کو نہیں چھوڑنا، یہ امام الانبیاء کی ہدایت تھی۔ یعنی شہادت کو قبول کیا، اپنا خون پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی صداقت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ اگر یہ فرمان نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کو اپنی جگہ پر خلیفہ بنا لیتے، لیکن نہیں، یہ فرمان تھے، یہ شہادت کی گواہیاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے، اس لیے کبھی دستبردار نہیں ہوئے اور شہادت کو قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی بشارت دی تھی، اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت کہ جن کی زندگی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا ہو ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہادیوں کی، مجاہدوں کی مدد کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ یہ معاملہ کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، تبوک کے لیے مال جمع کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 940 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ 940 اس دور کی بات ہے، اندازہ لگائیں کتنی بڑی رقم تھی، کتنے بڑے سخی تھے سیدنا عثمان۔ یہ پیش کر دیا، اور جب یہ پیش کیا اس کے بعد پھر 60 اونٹ، 1000 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے، سامان سے بھرے ہوئے، ساتھ اسلحے کے سامان کے ساتھ، کہ یہ جہاد میں میری طرف سے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اس موقع پر فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، میرے عثمان آج کے بعد اگر کوئی عمل نہ بھی کرے میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسی عظیم شخصیت، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ خارجیوں کی سازشیں، ناصبیوں کی سازشیں، جنہوں نے سازشیں رچا کر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مزاحمت کرتے، لڑنے کے لیے تیار ہوتے تو صحابہ اکرام ساتھ نہ چھوڑتے، سارے آگے تیار تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا۔ حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو، اپنے لخت جگر سیدنا حسنین دونوں بیٹوں کو حفاظت پر مامور کر دیا تھا۔ جب گھر کا گھیراؤ ہو گیا، ظالم اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو حفاظت کے لیے بھیجا کہ جاؤ، کوئی بھی دروازے سے داخل نہ ہونے پائے، یعنی خود شہید ہو جانا لیکن عثمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ دروازے پر کھڑا کر دیا ہے، مطلب یہی ہے کہ ان کو پیش کر دیا ہے سیدنا عثمان کی خاطر۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے محبت تھی اور وہ حق پر سمجھتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو صحابہ نے بہت کوشش کی کہ ان خارجوں کو جواب دیا جائے، لیکن سیدنا عثمان راضی نہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا مدینۃ الرسول میں خون خرابہ نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائے۔ اس قدر اعلیٰ ظرف شخصیت تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید سے بڑی محبت تھی، کیسی عظیم محبت تھی قرآن مجید سے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمعے سے قرآن کو شروع کرتے،
حدیث کے الفاظ ہیں. ایک روایت ملتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صحیح روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمعے سے قرآن مجید شروع کرتے اور اگلے جمعے سے پہلے مکمل کر لیتے. ایک ہفتے کے اندر قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. اتنی محبت تھی قرآن مجید سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک ہی قرأت پر پوری امت کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن مجید کی خدمت کرنے والے، اللہ کے کلام کی خدمت کرنے والے، دین کے لیے جان پیش کرنے والے، دین کے لیے مال پیش کرنے والے، اپنے ہر شخص کو، اپنے خاندان کو قربان کرنے والے، دین کے لیے سب کو چھوڑ دینے والے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً ان کی زندگیاں، ان کے ہر لمحے کو دیکھ کر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر دین کے لیے کتنی استقامت تھی. ان کی زندگی کے اندر مال کی کوئی محبت نہیں تھی. ان کی زندگی کے اندر جہاد کی کتنی محبت تھی. ان کی زندگی کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی عظمت اور توقیر تھی. ان کی زندگی کے اندر صحابہ اکرام سے کتنی محبت تھی. یہ سارے معاملات کو دیکھ کر ہمیں ان سے محبت کرنا ہوگی. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ کر، پڑھ کر ہم نے ان کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی ہے اور ان سے ایسی محبت کرنی ہے جس محبت کا قرآن مجید میں اقرار بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام وہ شخصیتیں ہیں کہ ان کی طرح اگر ایمان لاؤ تو کامیاب ہو. سب سے صحابہ سے اعلیٰ مقام والی شخصیتیں خلفائے راشدین ہیں. اگر ان کی طرح ایمان لایا، ان کی طرح عمل کیا، یقیناً کامیابی ہے. اس لیے ان سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. ان سے نفرت یہ ایمان میں کمی ہے. ان سے بغض یہ ایمان کو ختم کر دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.